بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل بتلا کہ اس آیت مبارکہ میں مجھے کس بات کا حکم دیا گیا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو جبرائیل امین علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل بتلا کہ اس آیت مبارکہ میں مجھے کس بات کا حکم دیا گیا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور اوتیت بمکارم الاخلاق، کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کے اندر آپ کو مکارم اخلاق کی تعلیم دی گئی، آپ کو بلند اخلاق کی تعلیم اور ترغیب دی گئی۔ اور پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے تفصیلاً عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس آیت مبارکہ میں آپ کو پہلا حکم یہ دیا گیا ان تصل من قطعک، کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے رشتہ ناتا تعلق توڑے آپ اس سے جوڑیے، جو آپ سے تعلقات منقطع کر دے، جو آپ سے رشتہ ناتا توڑ دے، آپ ان رشتوں کو قائم کیجئے، ان رشتوں کو جوڑیے، ان تعلقات کو آپ نبھائیے۔ وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، دوسری بات آپ کو اس آیت مبارکہ میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ اسے عطا فرمائیے جو آپ کو محروم کر دیتا ہے، یعنی جو آپ کے حقوق نہیں ادا کرتا، جو آپ کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتا، آپ ان کے حق ادا کیجئے، آپ ان کے اوپر سخاوت کا اظہار کیجئے، آپ ان کے اوپر دین کا اور عطا کا دروازہ کھول دیجئے۔ اور تیسری بات وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ میں تیسرا حکم آپ کو یہ دیا گیا کہ جو آپ پر ظلم کرے، آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ انتقام اور بدلہ لینے کے بجائے آپ عفو درگزر کیجئے، آپ معاف فرمائیے، آپ اگنور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عفو درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ ان تین باتوں کی طرف اس آیت مبارکہ کے اندر اشارہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تین باتوں کا حکم دیا گیا تو ہم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو یہ تعلیمات، یہ ترغیبات اور یہ احکامات ہماری طرف بھی متوجہ ہیں۔ ہمیں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا توڑتا ہے تو رشتہ ناتے کو توڑنے کے بجائے آپ رشتے اور ناتے کو جوڑیے، آپ کے ساتھ جو تعلقات منقطع کرے، تعلقات ختم کرے، لیگ سلیگ ختم کرے، آپ اس سے لیگ سلیگ قائم کیجئے، آپ اس سے تعلقات کو نبھائیے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو کوئی محروم کرتا ہے، یعنی آپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، آپ کی حق تلفی کرتا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آپ اس کے حقوق ادا کیجئے، آپ ان کے حقوق ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کا حق دلوائے گا۔ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کرتا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انتقام لینے کے بجائے، بدلہ لینے کے بجائے عفو درگزر کیجئے، اگنور کر دیجئے، نظر انداز کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی بلندی عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی عزتیں عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی فتح عطا فرمائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی راضی ہو جائیں گے، آپ اس شخص سے بھی راضی ہو جائیں گے جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کسی آدمی نے بدسلوکی کی، بدتمیزی کی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کا مظاہرہ کیا۔ تو دیکھنے والے نے عرض کیا، ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت بڑی عجیب بات ہے، وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، کل اناء یترشح بما فیہ، کہ برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے برتن سے وہی کچھ نکلتا ہے۔ آپ برتن کے اندر پانی ڈالیں گے پانی نکلے گا،
آپ برتن کے اندر دودھ ڈالیں گے دودھ ہی نکلے گا، آپ برتن کے اندر شہد ڈالیں شہد ہی نکلے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے برتن میں، گلاس میں، مگ میں آپ نے جو ہے نا دودھ ڈال دیا اور آپ اس سے جو ہے نا شہد نکالیں، آپ نے اس میں پانی ڈالا اور آپ اس سے دودھ نکالیں، جو کچھ برتن میں ہوگا وہی کچھ اس سے نکلے گا۔ اور اگلی بات کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اندر شر تھا، اس کے اندر شر تھا تو شر ہی نکلا، میرے اندر اللہ تبارک و تعالی خیر رکھی ہے، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خیر کا جذبہ رکھا ہے، خیر کے احساسات اور جذبات رکھے ہیں، اس لیے ہم وہی بات کریں گے جو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر رکھے۔